ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں وہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے۔ واہ امام دین، خیریت؟ بس ایسے ہی ذرا دل بھر سا آیا۔ کیوں غریب الوطنی کہاں سے ہو گئی آپ کو؟ نہیں، اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا آج تک۔ امام دین، غریب الوطنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے وطن کو چھوڑ کے معاش کے سلسلے میں کسی دوسرے وطن میں جائے، وہاں جا کے پھر اپنے شب و روز گزارے، تو وہاں پر جب اپنے وطن کی یاد آتی ہے اور وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب الوطن ہو گئے۔ جیسے میں اپنے گاؤں سے ہاں، روز یہاں شہر آتا ہوں تو میں بھی ایک چھوٹی قسم کا غریب الوطن ہی ہوں نا۔ آپ غریب الگاؤں ہیں، ہاں؟ غریب الگاؤں، غریب الوطن نہیں۔ وہ نہیں بابا، جہاں بندہ رہتا ہے وہی وطن ہوتا ہے نا۔ امام دین، یہ ایک براڈ اسپیکٹرم میں آپ دیکھیں نا، براڈ۔ ادبی لحاظ سے دیکھیں آپ، یہ اچھا جی، ادبی لحاظ سے آپ یہ دیکھیں، غریب الوطنی اور ہوتی ہے وطن، ہاں جی، ہاں جی، جو آپ کا دیس ہوتا ہے، ہاں جی، جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ جی، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ ہاں جی۔ وہ چھوٹے سے گاؤں میں، وہاں سے آپ لاہور آ گئے، 4 گھنٹے 2 گھنٹے کی مسافت پر آپ کا گاؤں ہے، یہ اچھا، کہاں سے غریب الوطنی ہو گئی؟ اچھا، اور شام کو پھر واپس چلے گئے۔ اچھا۔ کمال کی بات ہے ویسے نہیں، امام دین۔ میری بات کو تو آپ نے پکڑ کے تو اس کا کچومر نکال دینا ہوتا۔ امام دین، کچومر میں نہیں نکالتا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو آپ کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں، ادبی لحاظ سے تو کم از کم آپ ایسی بات نہ کیا کریں نا۔ اچھا جی، میں معافی چاہتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں کہ میرے منہ سے غلط لفظ نکل گیا، بلکہ غلط موقع پر نکل گیا۔ غلط موقع پہ نکل گیا۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ آج خیریت؟ کیسے آنا ہوا آج آپ کا؟ بس میں آ رہا تھا، رستے میں دیکھتا آ رہا تھا کہ بے شمار نوی نوی سوسائٹیاں بن گئی۔ اچھا، وہاں پر مکان بن رہے ہیں، کوئی 3 مرلے والے، کوئی 5 مرلے والے، اور بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان پر خوبصورت خوبصورت لڑکیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنا مکان قسطوں پر بنائیں۔ آپ اشتہار کیوں دیکھتے ہیں؟ بھائی ایسے دل کر آتا ہے، اتنی خوبصورت مٹیاریں جب بنی ہوتی ہیں، امام دین، وہ مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ امام دین، ہاں جی، بری بات۔ نہیں بری بات، وہ بورڈوں کے اوپر کیوں آتی ہیں وہ؟ تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اچھا، آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ایسے کر کے بیٹھ جایا کروں، تو اور بھی تو چیزیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، بورڈ آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ لوگ سمجھے کہ یہ نان بینا ہے، یہ آنکھوں کا آپریشن کرا کے تو اپنے گاؤں جا رہا ہے، کوئی مجھے ہلا کر تو 10 کا نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ کر چلا جائے، یہ آپ چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ آئیں، ہاں جی، آپ ٹھیک ہے بورڈ آپ نے دیکھ لیا، ہاں جی، ہاں جی، بورڈ میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سوسائٹیز ہیں، کوئی حسینہ جمیلہ کی تصویر بھی ہے۔ یہ آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے دن بدن؟ میں تھوڑا امام لوز دین، کریکٹر ہوتا جا رہا ہوں۔ بری بات ہے، ایسا نہیں کرتے۔ اچھا، میں تو امام دین آپ کو ایک بہت اچھے انسان سمجھتا ہوں۔ یہ آپ کی خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ آپ کو کیا ہوا امام دین؟ خیریت تو ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، تبھی میں آپ سے کہتا ہوں آپ شادی کروائیں اپنی یہاں۔ آپ مجھ جیسے آزاد پنچھی کو چاہتے ہیں کہ وہ پھر کسی پنجرے کا اسیر ہو جائے؟ اسیر ہونے کی بات نہیں، مجھے آج آپ کی باتیں سن کے دکھ ہو رہا ہے یار۔ نہیں، میں نے لفظ کیسا استعمال کیا ہے، اسیر۔ اسیر، قیدی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ پنجرے کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا شادی کے بعد جو آپ نے پہلے 5-6 شادیاں کی، ان میں کیا آپ اسیر ہو گئے تھے؟ نہیں، ان میں نصیر ہو گیا تھا۔ نصیر؟ ہاں جی، کیا مطلب؟ میں فقیر ہو گیا جی۔ امام دین، کبھی کسی بات کو سنجیدگی سے بھی لے لیتے ہیں۔ میں سنجیدگی سے لوں تو آپ کہتے ہیں تمہارا بڑا کسن جیسا منہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو پروگرام ہے، اس میں ہم لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ اچھا، اب اگر آپ نے سوسائٹیز کی بات کی ہاں جی، تو کتنا اچھا ٹاپک ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ سوسائٹیز کہاں بنانی چاہیے جہاں کی زمین بنجر ہو، اچھا، جہاں زمین زرخیز نہ ہو، اچھا، بلکہ حکومت کو پابندی لگانی چاہیے ان سوسائٹیز پر جو زرخیز زمین پر بنائی جاتی ہیں، کہ وہاں پر فصلیں ہوتی، وہاں پر باغ ہوتے، وہاں پر پرندے آتے،
آپ کا جو ماحول بہتر ہوتا. ہاں جی ہاں جی. ان زمینوں پر اگر آپ سوسائٹیاں بنائیں گے تو اس کا نقصان بھلا کیا ہوگا میں بتاؤں. بتائیے. وہ زمینیں جو ہیں ان میں کلر لگ جائے گا زمینوں میں. ہاں جی ہاں جی. کیونکہ اچھا. وہاں پر پہلے کاشتکاری ہوتی رہی ہے نا. اچھا. تو اس پر جب مکان بنے گا جی تو اس میں زمین میں جو پانی ہے جی. اس سے اینٹوں میں کلر لگ جائے گا. اچھا. ہاں جی. کلراٹھی زمینیں بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے مکان کی جو میعاد ہے وہ کٹ جائے گی. اچھا. ہاں جی. اور وہ آپ بھی تو کچھ بتائیں. میں اتنی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں امام دین کے جو زرخیز زمینیں ہیں جو لاہور کے گرد یا کسی بھی شہر کے گرد زرخیز زمین ہوتی ہے وہاں پر سوسائٹی نہیں بنانی چاہیے. وہاں پر جس کام کے لیے ان کو رکھا گیا ہے جی وہی کام ہونا چاہیے. وہاں سبزیاں پھل پھل پودے سب کچھ وہاں پر اگانے چاہیے. بے شک. اور کبھی آپ نے غور کیا تنہائی میں بیٹھ کے؟ میں تنہائی میں غور ہاں جی کیا ہے. کیا کیا آپ نے؟ بس میں یہی سوچتا رہا کہ یہ جو زمین ہے اس میں کلر کیوں لگتا ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھی بات ہے. میرا دماغ چل گیا. اچھا. میرے دماغ نے مجھے گواہی دی کہ یہ جو بندوں کے سکون اور آرام کے لیے سوسائٹیاں بنا رہے ہیں دور دور شہر سے. ٹھیک ہے ان کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا کہ جس کا مکان نہیں اس کو مکان مل جائے. ٹھیک. لیکن کیا اس مکان کی جو ایسی زمینوں پر بنے گا میعاد اتنی ہوگی؟ اتنی نہیں. وہ اتنا معیاری نہیں ہوگا اتنا میعاد والا نہیں ہوگا. اچھا. ہاں جی. اور جو بات میں سوچ رہا ہوں کہ جب ہم یہ سوسائٹیاں بنا کے شہروں کے گرد یا شہروں کے نزدیک جب باغوں کو ختم کر دیں گے فصلوں کو ختم کر دیں گے پرندے آتے ہیں اور ہم کیسے گائیں گے کہ آ گئی باغاں دے وچ بہار کھڑ پے پھلاں تے گلزار راتاں چاننیاں. وہ تو خیر آپ تو گا لیں گے. ہاں جی. آپ نے موقع محل نکال لینا اپنے گانے کا. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب پرندے نہیں آئیں گے فصلوں پہ کیڑے آئیں گے. وہ کون کھائے گا؟ وہ کیڑے ان فصلوں کو کھا کے تباہ کر دیں. ہاں جی. اور کیڑوں کو کھانے والے پرندے نہیں آئیں گے. پھر وہاں پر کینچوے ہوتے تھے. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ کینچوے زمین کی زرخیزی کے لیے کتنا ضروری تھے. ہاں جی. وہ بھی کھاتے تھے کیڑے مکوڑے. پھر وہاں پر اور پرندے بھی آتے تھے بڑے بڑے پرندے بھی نا. ہاں جی. مثلاً ہاتھی آتا تھا اپنے پر لگا کے. امام دین ہاں جی. ہاتھی پرندہ ہے؟ ہاں جی. وہ تو درندہ ہے. تو پھر آپ نے کیوں کہا پرندہ؟ نہیں دیکھیں نا جی کوئی درندہ اگر اڑنا شروع کر دی اچھا تو وہ پرندہ ہی کو آئے گا نا. وہ کیسے اڑے گا؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا سفنے میں کہ ہاتھی جو امام دین ہے وہ اپنے کانوں کو پروں کے طور پر استعمال کرتا ہوا اڑا جا رہا ہے. امام دین میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا سفنے نہیں ہوتے سپنے ہوتے ہیں. وہ جی میں جس زبان میں بولتا ہوں اس میں سفنے ہی ہوتے ہیں. آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ میں اپنی پنجاب کی زبان پنجابی بولتا ہوں. اچھا. ہاں جی. تو بہرحال جو بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی کہ جب آپ گاؤں سے آئے آپ نے سوسائٹیز کے اشتہارات دیکھے آپ نے سوسائٹیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. میں بھی یہ کہتا ہوں امام دین کے سوسائٹیز بننی چاہیے لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے لوگوں کی اپنی چھت ہونی چاہیے اپنا گھر ہونا چاہیے لیکن یہ پراپر ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے ماہرین بیٹھ کے وہاں کے رہنے والوں کو روزگار رہائش جی اور ان کی روٹی کا پکا انتظام کرے. اور امام دین ویسے بات تو اچھی ہے کہ اگر شہر بڑا ہونے لگے جی 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 شہر پھیلنے لگے جی جی تو بجائے اس کے شہر کو اتنا پھیلا دیا جائے کیوں نہ ہاں جی ایک نئے شہر کو آباد کر دیا جائے. اچھا آپ کا مقصد یہ ہے کہ جڑواں شہر بنا دیا جائے. جڑواں شہر بنایا جا سکتا ہے. اچھا اچھا. اس شہر کے آگے بھی ایک اور شہر بنایا جا سکتا ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. لیکن جب ایک شہر کو بڑا کیا جاتا ہے تو انتظامی معاملات
تو بہت خراب ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، ہاں جی، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، پھر وہاں پر ماحول خراب ہو جاتا ہے، ہاں جی، ہاں جی، فضا آلودہ ہو جاتی ہے، ہاں جی، ہاں جی، ٹریفک کا شور بڑھ جاتا ہاں ہے، جی، کئی لوگ بیٹھ کے سرگٹ پی رہے ہوتے ہیں، اس دھوئیں سے فضا خراب ہو جاتی ہے۔ ٹریفک کا شور بڑھ جاتا ہے، اور امام دین اب تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ آبادیاں جو ایئرپورٹ کے نزدیک بنائی جاتی ہیں، اچھا اچھا، ان آبادیوں میں رہنے والے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور فالج زیادہ ہوتا ہے۔ میں بتاؤں کیوں؟ جی وہ جو جہاز جب اڑتا ہے نا جی، جی، تو وہ موٹر سائیکل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اچھا، گیا، ٹھیک گیا جہاز؟ بہت اعلیٰ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ جہاز میں کام بھی کرتے رہیں کوئی۔ نہیں، میں انٹرویو تو دیا تھا میں نے اچھا، جہاز کے ڈرائیور بننے کا، جی، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری عمر جو ہے نا وہ اوور ہو چکی ہے۔ جہاز کے ڈرائیور بننے کا انٹرویو دیا تھا ہاں آپ جی، نے؟ انٹرویو دے دیا تھا میں نے۔ اچھا، انہوں نے کہا تم اوور ایج ہو گئے ہو۔ تو کیا پہلے آپ نے ٹریننگ لی تھی جہاز اڑانے کی؟ نہیں نہیں، ٹریننگ تو بعد میں لینی تھی نا، میں نے پیسنجر بٹھا کے۔ اچھا، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔